بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ وہ بیت اللہ شریف ہے، جسے خانہ کعبہ اور مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جناب جبریل علیہ السلام کے نشاندہی پر خانہ کعبے کی تعمیر اول فرمائی، اور خانہ کعبے کی تعمیر کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، اور یہ مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تعمیر کو شروع فرمایا۔ پھر آپ کی زندگی میں ہی آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ بیٹا، یہ مسجد اقصی تم نے مکمل کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو اپنے دور نبوت میں مکمل فرمانا شروع کیا۔ ہیرے جواہرات سے مسجد اقصی کی جنات سے تعمیر کروائی۔ ابھی 1 سال باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ عصا مبارک لے کر مسجد اقصی میں تشریف لائے کہ جنات جو ڈیوٹی پر معمور تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس اسی اثنا میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ تو 4 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ عصا کے ساتھ ہی رہے، دن رات جنات ڈیوٹی کرتے رہے۔ تو اس طرح مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی، اور مسجد اقصی کے 4000 خادمین خدمت کے فرائض انجام دیتے تھے، جن کے 17 سردار تھے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ذمہ داری نصیب ہوئی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اس خدمت کو فرائض انجام دیتے رہے، اور مسجد اقصی یہ وہی بیت المقدس ہے کہ جس کی طرف نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائیں۔ یہی بیت المقدس مسجد اقصی شریف ہے، جس کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام کی قبور ہیں، مرسلین کی آرام گاہیں ہیں۔ یہی مسجد اقصی وہ عظمتوں کی حامل ہے جس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 50,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ یہی مسجد اقصی ہے کہ جس مسجد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ اذان پڑھی جو آج اہل اسلام کی مساجد میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جس مسجد اقصی کی امامت رسولوں کے شہنشاہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور تمام نبی اسی مسجد اقصی میں ہمارے حضور علیہ السلام کے مقتدی بنے۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب فرشتوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں اور سارے رسول نبی حضور کی امامت ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج فلسطین کی زمین پر 60,000 سے زیادہ شہداء ہو چکے ہیں، اور اسرائیل امریکہ کی سربراہی میں درندگی کر رہا ہے اور اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے۔
ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پیارے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ جو ہمارے اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اللہ کوئی محمود غزنوی کا وارث بھیج دے، اللہ کوئی محمد بن قاسم جیسے جذبے والا بھیج دے، اللہ فلسطین کی مدد فرما، اللہ غزہ میں رہنے والوں کی مدد فرما، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ فلسطین کو فتح عطا فرما، اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کے درندوں کو نشان عبرت بنا دے۔ جو ٹرمپ اس وقت بک رہا ہے کہ میں نے اسے یہودی آبادی بیت المقدس کو بنانا، یا اللہ اس کا کبھی خواب پورا نہ ہو، اپنی گھر کی حفاظت فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ اول کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما، اسرائیل کو امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، آمین آمین آمین۔